جی ہاں دوستو، السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ مجھے عطر منیر کہتے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اس سے آپ کو ویڈیو کے الرٹس ملتے رہیں گے۔ تو کینیڈا میں جنوری چل رہا ہے اور سردی ہر طرف۔ جی آپ سردیوں کی جو ویڈیوز ہیں میری، آئی ہوپ کہ وہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں مزید وہ ویڈیوز بھی بناتا رہوں، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ یہ جو گپ شپ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا اسے بھی ہم ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں اور کسی ٹاپک کو لے کر اس پہ تھوڑی ڈسکشن کریں۔ میں کوشش کروں کہ کینیڈا کے بارے میں آپ لوگوں کو مزید جو ہے نا آگاہی وہ فراہم کر سکوں۔ ویسے تو دنیا میں تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں، تو وہ لوگ جو حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں یقیناً ان سے باخبر ہوں گے۔ تو زیادہ تر لوگ مجھ سے کینیڈا کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ امیگریشن کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے، کس طرح سے میں نے اپلائی کیا۔ تو میں ایک ویڈیو اس پر بنا چکا ہوں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا کہ میں نے کیا پروسیس فالو کیا تھا، کس طرح سے میں نے اپنے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ویریفائی کروائے اور اس کے بعد میں نے اپلائی کیا۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ ہم بات کریں کینیڈا کی امیگریشن میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جی ہاں 2025 اس میں بہت ساری تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ لاسٹ اینڈ جو ہو رہا تھا سال کا، تو گورنمنٹ نے بہت ساری جو ہے نا تبدیلیاں اس میں اناؤنس کی ہیں۔ تو امیگریشن کی یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں 2025 میں، تو مائٹ بی دے کوڈ امپیکٹ یو۔ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے یا آپ اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا ابھی آپ نے صرف اپنی جو ہے نا تیاری شروع کی ہے اس کی کہ آپ نے اپلائی کرنا ہو، تو اس میں کہوں گا کہ یو شوڈ ایکٹ فاسٹ، بیکاز بہت ساری تبدیلیاں اگلے 3 سال میں آنے والی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ جلد سے جلد جو بھی پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ فائنلائز کریں، اور یہ نہ ہو کہ پھر آپ کہیں کہ میں اگر پہلے اپلائی کر دیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ جی ہاں 2025 میں امیگریشن میں ریڈکشن کا تو اناؤنس کر دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، اور وہ اب آپ کو کس طرح سے امپیکٹ کرے گی، اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا جو اگر پروسیس میں ہے تو کتنا پروسیس ہو گیا ہے یا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو امیگریشن کا جو 2025 کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے نا، وہ ہے کچھ 3,95,000۔ پریویس ایئر میں وہ 4,85,000 تھا، جو کہ ریڈیوس کر دیا گیا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس کیٹیگری میں آتے یا نہیں آتے، لیکن ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں کو کچھ ٹپس بھی دوں گا کہ آپ کا اگر اسکور کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو آپ اپنا اسکور کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو امیگریشن میں ریڈکشن ہے تو یہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہاں پر جو مہنگائی ہو گئی ہے، خاص طور پہ ہاؤزنگ کا جو سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا یہاں پر، تو اس کو کوپ کرنے کے لیے کچھ میجرز جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کافی آنے والے سالوں میں اور زیادہ سگنیفیکنٹ قسم کی چینجز آئیں گی اور زیادہ اس میں ریڈکشن ہو جائے گی۔ تو اگین میں یہ کہوں گا اگر آپ نے پلان کیا ہے تو یو شوڈ ایکٹ فاسٹ، اور اس کو جو ہے نا جلد سے جلد آپ کو پروسیس کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں دوسری اپڈیٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امیگریشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ تو ریڈیوس کر دیا ہے کہ اس میں جو ہے نا کم اپلیکینٹس کو دعوت دی جائے گی، لیکن اس میں ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ اس میں سے جو 40% لوگ ہوں گے نا وہ ان کینیڈا جو ہوں گے ان کو چانس دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ذرا ایڈوانٹیجز ہوگا کہ جو لوگ آلریڈی کینیڈا میں ہیں، ورک پرمٹ پہ ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھا چانس ہوگا کہ وہ اسے اویل کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بڑی تبدیلی جو اس سسٹم میں آئی نا وہ فار دا اسٹوڈنٹ ویزا، یعنی وہ لوگ جو پڑھائی کی غرض سے کینیڈا آتے تھے، اس کی ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ تھوڑی سی بڑھا دی گئی ہیں، کہہ لیجیے کہ ٹف کر دی گئی ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ پہلے جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ تھی وہ 10,000 کینیڈین ڈالرز تھے، جو کہ اب بڑھا کر کچھ 20,645 ڈالر کر دیے گئے ہیں، آلموسٹ ڈبل کر دیا اسے۔ تو اس ریکوائرمنٹ کو تھوڑا سا ٹف کر دیا یا انکریز کر دیا ہے، تو اب تھوڑا سا اس میں بھی مشکل ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ
اس کی جو کیپ تھی نا اس میں بھی ریڈکشن آئی ہے، تو اب جو ہے نا کم اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے نا کینیڈا جاری کرے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو نیوز ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ کو بھی ہو سکتا ہے مل جائے، کہ جو IRCC جو ادارہ ہے جو اس سب اپلیکیشنز کو پروسیس کرتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا 3,300 جابس جو ہے نا وہ کٹ کر دے گا، یعنی کم کر دے گا۔ تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو پروسیسنگ ٹائم ہوگا نا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انکریز ہو جائے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کرنٹ ٹائم کیا ہے، بٹ جب میں نے اپلائی کیا تھا تو اٹ واز اے کہہ لیں کہ اکنامیکل جو امیگریشن پروگرام تھا یا اسکلڈ ورکر جو پروگرام تھا، وہ یہ تھا کہ وہ 6 منتھس میں جو ہے نا اس کا پروسیس ہو رہا تھا۔ لگ بھگ میرا خیال ہے کہ کچھ اتنا ہی ہوگا، آئی ڈونٹ نو، کہ میں پھر بھی چیک کر کے انٹرنیٹ سے نا اگر مجھے ملا تو میں اسکرین پر لکھ دوں گا کہ کرنٹ پروسیسنگ ٹائم جو ہے نا وہ کتنا ہے۔ لیکن اگلے 3 سالوں میں جو ہے نا اس کے پروسیسنگ ٹائم کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ کنفرم نہیں ہے، بٹ میرا خیال ہے کیونکہ یہ جب ریڈکشن ہوگی تو اس میں جو ہے نا پروسیسنگ ٹائم میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اگر آپ سوچ رہے ہیں اپلائی کرنے کا تو اٹس ٹائم، یو شوڈ ایکٹ ناؤ، اور ادروائز دیر ہو جائے گی، تو آپ بھی اسے تھوڑا سا اسپیڈ اپ کریں۔ اچھا، اگر آپ کا اسکور جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے تو دیکھیں 2-3 طریقے ہیں اس میں۔ ایک تو لینگویج کا آپشن ہے کہ آپ ایک جو سیکنڈ لینگویج یہاں کی آفیشیل سیکنڈ لینگویج ہے فرینچ، تو ایک تو لوگ اس کا ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کا بھی ایگزام دیں اور اس کی اسکلز جو ہیں اپنے اندر ڈیولپ کریں، اور ایگزام جو آپ اس کا دیں تو اس میں آپ کا اچھا اسکور آئے تو اس سے آپ کے پوائنٹس کو بوسٹ مل سکتا ہے۔ یا پھر اگر آپ نے انگریزی آئلس یا جو بھی ایگزام دیا ہے انگریزی کے لیے تو آپ اسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بینڈ کم ہے اس میں تو آپ اسے امپروو کر کے اپنے پوائنٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کا آ جاتا ہے ایجوکیشن کا، تو ایجوکیشن امپروو کر کے آپ اپنے پوائنٹس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی جو وائف ہیں، آپ کی جو بیگم ہیں، آپ انہیں بھی جو ہے نا اس میں ایڈ کیجئے، ان کے جو ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں ان کی اسیسمنٹ کیجئے، کروائیے، اس کی اسیسمنٹ کروائیے، اور وہ بھی اپنی اپلیکیشن میں ایڈ کیجئے، تو اس سے بھی آپ کے پوائنٹس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ ہسبینڈ ہیں یا وائف ہیں دونوں آئلس کا ایگزام دیں اور دونوں کا اسکور جو ہے نا آپ اپنی اپلیکیشن میں لگائیں، تو آپ کے پوائنٹس میں اس سے بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ چلیے خیر، یہ تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ بنا کر شیئر کی جائے۔ جی، آپ میری برفانی قسم کی ویڈیوز تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، کچھ کیو میں ہیں، آنے والی ہیں۔ بہت زبردست موسم چل رہا ہے آج کل، تو یہ جو موسمیاتی ایفیکٹ ہوا ہے، لا نینا کا جو ایفیکٹ ہوا ہے، تو اس سے جو ہے نا سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کچھ کہہ لیجئے کہ سنو بھی زیادہ ہو گئی۔ اس وقت بھی باہر بلوئنگ سنو جو ہے نا وہ چل رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ کتنی سنو ہوتی ہے آج۔ اور تو چلیے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، یا کسی چیز میں آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، خاص طور پہ اگر آپ اپنے ڈاکیومنٹس کی اسیسمنٹ کروا رہے ہیں، یا کوئی اور ایشو ہے، تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کمنٹس کا ضرور جواب دوں، تو جی ہاں، آپ بھی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ رائے ضرور دیجیے گا۔ اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا، بری لگے تب بھی بتائیے گا، تاکہ اسے امپروو کیا جا سکے۔ اور آیا اس ٹاپک کو ہم مزید ڈسکس کریں یا نہ کریں، یہ بھی پلیز ضرور بتائیے گا۔ ویسے تو میں اور بھی ٹاپکس کوشش کروں گا کہ ڈھونڈ لاؤں کہیں سے اور ہم اس پر بھی بات کریں، مگر ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Look at this, how beautiful. سبحان اللہ۔ تو میرا ارادہ تھا ویسے یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک ویڈیو بنانے کا ان دا فال، بٹ فال میرا جو ہے نا بہت ڈسٹرب گزرا، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں کوئی ویڈیو نہیں بنا پایا فال کی۔